السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ روزنامہ دنیا کے آج کے کالمز میں محمد اظہار الحق کی تلخ نوائی۔ آج کا کالم مسائل جو ہمیں درپیش ہیں۔ تاریخ اشاعت 29/6/2020۔ پٹرول کی قیمت میں یکدم 25-26 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا، مگر یہ اصل مسئلہ نہیں۔ پہلے چینی کے حوالے سے اہل خیر نے کروڑوں اربوں روپے کمائے۔ چینی کا ایک بہت بڑا ٹائکون چارٹرڈ جہاز پر بیٹھ کر ملک سے چلا گیا اور اس دیار میں پہنچ گیا جو اس سمیت بہت سو کے لیے ارض موعود پرومسڈ لینڈ ہے۔ پھر پٹرول کی قلت پیدا کی گئی۔ اب قیمت بڑھی ہے تو پٹرول باہر نکلے گا، مگر یہ بھی اصل مسئلہ نہیں۔ ہمارے مسائل اور نوعیت کے ہیں۔ اہم ترین مسئلہ جو قوم کو آج درپیش ہے یہ ہے کہ اسامہ بن لادن شہید تھا یا نہیں۔ قوم اس مسئلے پر دو واضح گروپوں میں بٹ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر شہید کہنے والے اور نہ کہنے والوں کی بھرمار ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا پر دونوں گروہ جسمانی طور پر آمنے سامنے نہیں آ سکتے، ورنہ خون کی ندیاں بہہ چکی ہوتی۔ کسان کا بیٹا جو دوسری جنگ عظیم میں بھرتی ہوا تھا بہت سخت تھا۔ کسان کو معلوم ہوا کہ ہٹلر بھی سخت ہے اور ڈرا کہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو کیا بنے گا۔ اس نوع کے مسائل ہم چھیڑتے رہتے ہیں، کبھی خود، کبھی کسی کی انگیخت پر، تاکہ پٹرول اور چینی جیسے ایشوز پس منظر ہی میں رہیں۔ اس سے پہلے ایک صاحب نے ٹیلی ویژن پر اسی نوعیت کا ایک اور مسئلہ چھیڑا تھا۔ اب یہ جو نیا سیاپا اٹھایا گیا ہے، اندیشہ ہے ہفتوں چلے گا۔ زندگی اور موت جس پر منحصر ہے وہ ایک اور مسئلہ بھی ان دنوں پیش منظر پر چھایا ہوا ہے۔ مندر کی تعمیر۔ قوم پریشان ہے، آدھے اس کے حق میں ہیں، آدھے اسے ایمان اور اسلام کے لیے خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ امید واثق ہے کہ یہ قضیہ بھی ہفتوں نہیں مہینوں چلے گا۔ اس کی آڑ میں پٹرول مافیا بھی شوگر مافیا کی طرح بچ نکلے گا، پھر ایک اور مافیا آ دھمکے گا۔ ہماری ذمہ داری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے ہم زندگیوں کے ذمہ دار تھے کہ فلاں اگر زندہ ہے تو مسلمان ہے یا نہیں۔ اب ہم نے ترقی کر لی ہے، اب ہم حیات بعد الموت کے بھی ٹھیکیدار ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ کس کو شہادت کا درجہ دیں اور کس کو غیر شہادت کا، جسے چاہیں جنت میں بھیجیں اور جسے چاہیں جہنم کا ایندھن قرار دیں۔ کرونا کے حوالے سے سازشی نظریات تو دوسرے ملکوں میں بھی چلے، مگر شاید ہم واحد ملک ہیں جس نے کرونا کے وجود ہی کو چیلنج کر دیا۔ ان پڑھ تو ان پڑھ، اچھے خاصے پڑھے لکھوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کرونا قسم کا کوئی وائرس یا بیماری موجود ہے۔ اپنے وجود کو تسلیم کرانے کے لیے کرونا کو کئی پاپڑ بیلنے پڑے۔ لوگ باغ پوچھتے تھے کہ کیا اپنی آنکھوں سے کرونا کا کوئی مریض دیکھا ہے؟ کرونا نے ہر شخص کو مریض دکھا دیے۔ نہ ماننے والوں کے سامنے جنازوں پر جنازے اٹھے۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے؟ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ کرونا نے بھی فتح مندی کے بعد یہی شعر پڑھا ہوگا۔ صنعت، زراعت، درآمدات، برآمدات، بجٹ گرانی، تعلیم، زرعی اصلاحات، صحت، بنیادی حقوق، فیصلوں میں غیر معمولی تاخیر، محکموں میں سرخ فیتہ، یہ مسائل تو ہمیں مسائل لگتے ہی نہیں۔ بہادری کا یہ عالم ہے کہ یہ سب ایشوز پرے کاہ کے برابر بھی نہیں۔ ہمارے مسائل افاقی، مابعد الطبیعیاتی اور غیر مرئی ہیں۔ ایک صاحب نے یہ ایشو چھیڑا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے یہ ایشو چھیڑا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے۔ 1400-1500 برسوں سے خدا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ہر شخص کی زبان پر ہے۔ صدیوں سے خدا حافظ کہا جا رہا ہے۔ حکومتوں کے مزے ہیں، جو بھی حکومت ہو، زرداری صاحب کی، میاں صاحبان کی، عمران خان کی، جنرل ضیاء الحق کی، اپنے دھن میں مست رہتی ہے۔ عوام انہی پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں جن کی مثالیں ہم نے اوپر دی ہیں۔ پائلٹوں کی ایسوسی ایشن نے الگ معاملہ اٹھایا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 150 کے لگ بھگ پائلٹوں کے لائسنس کیسے جعلی ہو سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی تو خیر خود پارٹی ہیں، اس لیے کہ ایک ایئر لائن کے مالک ہیں۔
मगर पालिया के इस पॉइंट में खासा वज़न है कि तशहीर से पूरी दुनिया में बदनामी हुई है और गैर मुल्की एयरलाइनों में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलटों को अजीब नज़रों से देखा जाएगा। वफाकी वज़ीर के बयान का रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया है। कई मुल्कों ने पाकिस्तानी पायलटों और इंजीनियरों को ग्राउंड कर दिया है। फहरिस्तें बन रही हैं। साफ मालूम हो रहा है कि पाकिस्तानी पायलट अब कहीं भी काबिल कबूल नहीं होंगे। अपनी ही हुकूमत का बयान उनके गले का फंदा बन रहा है। होना ये चाहिए था कि खामोशी से जेलसाजों को पकड़कर सख्त सजाएं दी जाती। दमे तहरीर नहीं मालूम कि किसी को पकड़ा भी गया है या नहीं। फहरिस्त की सकाहत का ये हाल है कि मुमकिन तौर पर इन पायलटों के नाम भी शामिल हैं जो दुनिया से रहलत कर चुके। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि इंजीनियरिंग, हिसाबात और दूसरे शोबों में जेली डिग्री होल्डर्स हैं। एक साबिक वज़ीर आला तो पहले ही कह चुके हैं कि डिग्री होती है, जेली हो या असली। नया झगड़ा मुग़लों की तारीख़ पर भी पड़ा हुआ है। पहले 6 बादशाहों का अरसा इक़्तिदार 150 साल नहीं 181 बरस है, यानी 1526 से लेकर 1707 तक। इसमें से 15 बरस सूरी ख़ानदान के निकाल दें तो ये अरसा 166 साल रह जाता है। रहा मसला औरंगज़ेब की बात का, तो इसमें इमरान ख़ान और ख्वाजा आसिफ दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं। वज़ीर आज़म जब कहते हैं कि औरंगज़ेब के 6 फरमानरवा सिर्फ 13 बरस निकाल सके, तो ये वाक़याती तौर पर दुरुस्त है। औरंगज़ेब की वफ़ात 1707 के बाद 13 साल 1720 में पूरे हुए। इन 13 बरसों में 6 ही बादशाह थे। किसी को 3 बरस मिले, किसी को 350 दिन, किसी को 253 दिन, किसी को सिर्फ 98 दिन। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जब कहते हैं कि 1707 से लेकर 1857 तक 14 या 13 बादशाह हुक्मरान रहे, वो भी सही है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ पहले 13 बरस का जिक्र किया है, जबकि ख्वाजा आसिफ कुल 150 बरस का हिसाब लगा रहे हैं। इस मामले में कमीशन बिठाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक इश्काल ये उभरा है कि वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं कि बादशाहियत की वजह से मुसलमान पीछे रह गया है और मग़रिब आगे निकल गया है, क्योंकि बादशाहियत में मेरिट नहीं होता, मगर उसी सांस में वो पहले 6 मुग़ल बादशाहों की तारीफ़ भी करते हैं। पहले 6 मुग़ल बादशाहों ने कमाल किया कि उनके सामने अंग्रेज़, पुर्तगाली और फ्रांसीसी बहरी जहाज़ों से उतरकर हिंदुस्तान के मगरबी, मशरक़ी और जनूबी साहिलों पर तिजारती कोठियाँ तामीर करते रहे, और हमारे बादशाह कभी तख्ते ताउस बनवाते रहे और कभी कई हफ्ते ताजपोशी के जश्न मनाते रहे। खुदा नरम मामला करे, औरंगज़ेब आलमगीर के साथ 25 बरस दक्कन में गुजार दिए। जिन मुसलमान रियासतों जैसे बीजापुर, गोलकंड, अहमदनगर ने मराठों को ज़ेर करके रखा हुआ था, उन रियासतों को बज़अम ख्वाहिश फ़तह किया। मुग़ल सल्तनत वसीतर हो गई, मगर मरहटा जिन बोतल से निकल आया। इसके बाद जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। कॉलम सुनने के लिए शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोज़ के कॉलम को सुन सकें और ऑडियो विजुअल बुक्स से भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।